یہ پہلی بار نہیں ہوا. جولائی 2025 میں اسٹیفن کوبیر جو ہے ان کا دا لیٹ شو وہ ختم کرنے کا اعلان ہوا 10 سیزنز کے بعد. اور اس کے بعد جب کوبیر نے یہ اعلان کیا تو ٹرمپ کا رد عمل بہت چونکا دینے والا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو فیلن ہے اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, کمل کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, اور اس کے بعد ان کی باری ہے, وہ جا رہے ہیں. مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں. اس کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ میں نے یہ کیسے کہہ دیا, یہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, میں وقت سے پہلے کیسے کہہ رہا ہوں, جو کہ پوری دنیا کو سبق دیتے ہیں کہ جناب آزادی اظہار رائے وہاں پر نہیں ہے. آپ لوگوں ملکوں کے اوپر جمہوریت کے نام کے اوپر حملے کرتے ہیں, وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے. کبھی آپ پوٹن کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں, کبھی آپ شی جن پنگ کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں, کبھی آپ کم جونگ ان کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں, کبھی آپ ایران کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں. ان کو آپ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے ڈکٹیٹرز ہیں کیونکہ وہاں پر آزادی اظہار رائے نہیں ہے اور وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, آرم ٹوئسٹنگ کرتے ہیں. تو جو کچھ آپ نے کیا ہے جمی کمل کے ساتھ, یہ کس لحاظ. گلوبل سائٹ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم. اس سے پہلے کہ باقاعدہ آغاز کروں, میں غازی 598 اینڈ دا چیکو 123 آپ کا بہت بہت شکریہ فار یور سپر تھینکس. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج ایک ایسے ملک کی بات کریں گے جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جناب جمہوریت کتنی ضروری ہے, آزادی اظہار رائے, فریڈم آف سپیچ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جس نے دنیا میں مختلف ملکوں پر حملے کیے, جمہوریت کے نام پر, ڈیموکریسی کے نام پر. مختلف جو حکومت کر رہے تھے, حاکم تھے مختلف ملکوں کے, ان کو کہا کہ یہ ڈکٹیٹر ہیں, وہاں پر آزادی اظہار رائے نہیں ہے, یہ لوگوں کو بولنے نہیں دیتے, یہ تو ظالم لوگ ہیں. کبھی صدام حسین کو پکڑ کے لٹکا دیا, کبھی قذافی کو گھسیٹا گیا, کبھی ایران پر بم برسائے گئے, کبھی نارتھ کوریا کو برا کہا گیا, کبھی چین کو برا کہا گیا, کہا وہاں آمر ہوتے ہیں, وہاں پر لوگ بول نہیں سکتے. آج اسی ملک میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جناب یہ ملک جو کہ آزادی اظہار رائے کا چیمپئن تھا, جو فرسٹ امینڈمنٹ کی بات کرتا تھا, جو یہ کہتا تھا کہ جناب ہمارے پاس تو حق ہے, فریڈم آف سپیچ ہے, میں جو چاہوں وہ کہہ سکتا ہوں, آج اس جمہوریت کے چیمپئن ملک میں ایک ٹیلی ویژن کے ہوسٹ کو اس وجہ سے ہٹا دیا گیا کہ اس نے جو گفتگو کی تھی وہ اس ملک کے حکمران کو پسند نہیں آئی. کہا یہ جاتا ہے کہ لوگوں میں بڑا غم و غصہ ہے, لوگوں میں غم و غصہ ہوتا ہے, لیکن کہانی کیا ہے آئیے آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. دراصل جی امریکی ٹیلی ویژن کی ایک صنف ہے جو نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ سیاست, سماجی مسائل اور انسانی جذبات کی آئینہ دار بھی ہے. جی ہاں, لیٹ نائٹ شوز, میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ شوز جو رات کے سناٹے میں ہنسی, طنز اور بحث چھیڑ دیتے ہیں. آج کا موضوع جمی کمل شو کے بارے میں ہے. جمی کمل ایک کمیڈین ہے جو ہوسٹ کرتے تھے جمی کمل شو کے نام سے ایک لیٹ نائٹ شو, اور ان کے پروگرام کو ABC نیٹ ورک سے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے. یہ خبر سن کر پورے امریکی میڈیا میں ایسے جیسے بھونچال آ گیا ہو, کیونکہ کمل ایک بہت ہی مقبول لیٹ نائٹ ہوسٹ میں سے ایک تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ کمل کی غلطی تھی یا یہ آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے, اس پر کچھ تھوڑی سی آج بات کریں گے. ہم تاریخی پہلو دیکھیں گے کہ جناب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے لیٹ نائٹ شوز شروع ہوئے, ان کا ارتقاء کیسے ہوا, وہ آج کس شکل میں موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کیسے امریکی جمہوریت کی فرسٹ امینڈمنٹ جو ہے, جو پہلی ترمیم ہے, یہ اس کی بنیاد کو شاید یہ والا فیصلہ چیلنج کر رہا ہے. ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے. اور اگر آپ UK, US, کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں پھر آپ خدمت میں ایک تجزیہ بھی پیش کریں گے, اور جو دوسرے اس طرح کے شوز ہیں جیسے کہ سیٹرڈے نائٹ لائیو ہے, ان کے ساتھ وہ بیچارے بھی پریشان ہیں, وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, ان کو کس طریقے سے ہوگا, یہ اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا, روس, چین, ایران, نارتھ کوریا, کیا ان کی طرح امریکن میڈیا بھی کنٹرول ہونا جا رہا ہے. آئیے اس پر بات کرتے ہیں. تو لیٹس سٹارٹ ود دا ہسٹری آف
لیٹ نائٹ شوز. تو امریکہ کی جو ٹیلی ویژن کی ابتدائی تاریخ ہے اس سے یہ جڑی ہوئی کہانی ہے لیٹ نائٹ شوز کی. تصور کیجئے 1950 کی دہائی، دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی، امریکہ خوشحال ہو رہا تھا، ٹیلی ویژن نئی نئی ایجاد تھی. پہلا لیٹ نائٹ شو دی ٹونائٹ شو جو 27 ستمبر سن 1954 کو شروع ہوا NBC پر، اور اس کے ہوسٹ تھے اسٹیو ایلن، جو کہ ایک موسیقار بھی تھے، ایک کمیڈین بھی تھے، سمجھ لیجئے کہ ہر فن مولا تھے. اور شو کا تصور بڑا سادہ سا تھا، جس میں کہ لائیو پرفارمنسز ہوتی تھیں، گیسٹ کو بلایا جاتا تھا، موسیقی ہوتی تھی، ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی تھی. یہ رات کے سناٹے کو توڑنے کے لیے بنایا گیا تھا. لوگ کام کے بعد تھکے ہارے رات کے کھانا کھا کر آرام کرتے ہوئے، ابتدائی طور پر اس میں جو مواد تھا وہ بہت معصومانہ سا تھا. اسٹیو ایلن گلیوں پر لوگوں کے انٹرویوز کرتے یا لائٹ اوپرا گاتے، اور جو ان کی آڈینس تھی، جو سامعین تھے، وہ بنیادی طور پر بالغ لوگ تھے، شہری متوسط طبقے کے لوگ تھے، جو رات دیر تک جاگتے اور ٹی وی کو نئی تفریح سمجھ کر اس پر پروگرامز دیکھتے. پھر 1957 میں جیک پار، انہوں نے یہ شو سنبھالا. انہوں نے اسے ذاتی بنایا، کبھی روتے کبھی ہنستے اور متنازع موضوعات بھی چھو لیتے. ایک بار تو انہوں نے شو چھوڑ دیا کیونکہ سینسرشپ نے ان کے ایک مذاق پر اعتراض کیا تھا. پھر 1962 کا سنہرا دور آیا. جانی کارسن، ان کا دا ٹونائٹ شو، وہ اس کے ہوسٹ بنے، اور 1992 تک ان کا کلاسیکل انداز ٹی وی پر چھایا رہا. کارسن جو ہے وہ روزانہ کی جو خبریں ہیں ان پر طنز کیا کرتے تھے، سیاسی طنز کرتے تھے، جو ایک پولیٹیکل سیٹائر ہوتا ہے وہ کرتے تھے، ہلکا پھلکا لیکن بہت زیادہ نہیں. پھر ویتنام پر جیسے مذاق کر لیا، صدر رچرڈ نکسن کے اوپر کوئی ایک پنچ مار دیا، سماجی مسائل جیسے کہ سول رائٹس موومنٹ وغیرہ ان کو بھی چھوتے تھے، لیکن ہمیشہ مزاح کے پردے میں لپیٹ کر، کہ اس کو طنز اور مزاح کو آپس میں ملا کر بات کرتے تھے. 1980 کی دہائی میں دراصل ارتقا ہوا. پھر جے لینو نے 1992 میں کارسن کی جگہ لی، اور ان کا شو ذرا زیادہ بالی ووڈی ہو گیا. سٹارز آتے تھے، کار سٹنٹس آتے تھے، لیکن اصل تبدیلی سن 1986 میں ہوئی جب لیٹ نائٹ ود ڈیوڈ لیٹرمین شروع ہوا. لیٹرمین نے طنز کو مزید گہرا کر دیا، سیاسی پنچز، ویب کیمز اور پاگل پن کی حد تک والے پنچز مارتے تھے، اور وہ بھی سیاسی پنچز. پھر 1993 میں The Politically Incorrect with بل مہر آیا. وہ تو بالکل ہی مختلف تھا اور بہت زیادہ ہارڈ ہٹنگ سیاسی طنز ہوتے تھے. 2000 کی دہائی میں لیٹ نائٹ شوز نے سماجی مسائل کو اپنا لیا، جیسے The Daily Show with جان سٹیورٹ تھا جو کہ 1999 سے 2015 تک چلا. یہ خالص سیاسی طنز تھا. بش انتظامیہ پر حملے، 9/11 کے بعد سیاست پر تبصرے. سامعین اس کے نوجوان لبرلز جو ٹی وی کو صرف ہنسی نہیں بلکہ ایک بیداری کی ایک ایسا ٹول سمجھتے تھے جس سے کہ آپ لوگوں میں اویئرنس پھیلا سکتے ہیں، بیداری پھیلا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دا کوبیر شو شروع ہوا جو 2005 سے 2014 تک رہا، جس میں اسٹیفن کوبیر تھے. ان کا سٹائل وہ کنزرویٹیوز کا بہت مذاق اڑاتے تھے اور ان کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے. اور آج کل کے جو شوز ہیں ان کا مواد بڑا متنوع قسم کا ہوتا ہے. اس میں سیاسی طنز ہوتا ہے جس میں عام طور پہ ٹرمپ ان کا ہدف ہوتے ہیں، پنچ پہ پنچ ہوتے ہیں. سماجی مسائل جیسے کہ می ٹو موومنٹ ہے، بلیک لائیوز میٹر ہے، اس طرح کے ان پہ پنچز ہوتے ہیں. پھر مین ٹویٹس جو ہیں، یہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں لوگوں نے جو ٹویٹس کی ہوتی ہیں مین قسم کی، ان پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور پھر گیسٹ آتے ہیں جو سنجیدہ گفتگو بھی کرتے ہیں. آج کل کے جو مشہور شو ہے، مقبول شو ہیں لیٹ نائٹ، ان میں دا ٹونائٹ شو سٹارنگ جمی فیلن ہے جو کہ 2014 سے اب تک چل رہا ہے. پھر دا لیٹ شو ود اسٹیفن کوبیر ہے جو 2015 سے چلتا رہا، جولائی 2025 میں جا کر یہ ختم ہوا. اس کے بعد جمی کیمل لائیو تھا جو 2003 سے چلتا جا رہا تھا اب تک، اور ان کے ہوسٹ جو تھے وہ فیلن تھے جو کہ ہلکا پھلکا مذاق کرتے ہیں، اور جو جمی کیمل تھے یہ تو تیز اور تند قسم کا مذاق اور پنچز سیاسی اس میں ہوتے تھے، اور کوبیر تھے یہ بھی ذرا سیاسی گہرائی میں جا کر طنز کرتے تھے اور پنچز لگاتے تھے. یہ شوز دراصل امریکہ کی ثقافت کے آئینہ دار بن گئے. ہنسی کے ذریعے سیاست اور سماج کو چھیڑتے، اور اس طرح کی گفتگو جو کہ عام پروگرامز میں لوگ یا
نیوز میں لوگ بات کرتے تو بہت سنجیدہ طریقے سے کرتے. یہ انہی مسائل کو, سماجی مسائل کو, سیاسی مسائل کو, عام لوگوں کی پلس پر ان کا ہاتھ تھا, اور یہ ان کے خیالات کو اپنے مزاح میں, اپنے طنز میں پھلجھڑیوں کی طرح چھوڑ دیا کرتے تھے. اب آتے ہیں ایک بحران کی طرف, وہ بحران جو کہ جمی کیمل لائیو کے ختم ہونے سے آیا. جمی کیمل کون ہے, آئیے ذرا اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. جمی کیمل جو ہیں, ان کا پورا نام جیمز کرسچن کیمل ہے, جو کہ 13 نومبر 1967 کو بروکلن نیو یارک میں پیدا ہوئے. ان کا خاندان آئرش جرمن نژاد کا تھا اور بچپن ان کا فلوریڈا میں گزرا. کیمل نے کامیڈی کی شروعات ریڈیو سے کی 1989 میں انڈیانا کے ایک اسٹیشن پر, اور پھر ٹی وی 1997 میں ون بین اسٹینز منی کو ہوسٹ کیا. 2000 آیا اور دی مین شو, اس میں کیمل اور ایڈم کیرولا ان کے ساتھ, جو کہ ایک میل ہیومر تھا, اس پر مبنی یہ پروگرام تھا. اس میں لیکن یہ تنازعات کا شکار ہو گیا, اور لیکن اس پروگرام نے کیمل کو بہت شہرت دی. پھر 26 جنوری 2003 کو اے بی سی پر جمی کیمل لائیو شروع ہوا. ابتدائی دور تھوڑا مشکل تھا, ریٹنگز کم تھی کیونکہ مقابلہ لینو اور اوبرائن سے تھا, مگر کیمل نے اپنا سٹائل بنایا, خود اپنا ایک ان کا ہیومر کا طریقہ کار تھا. پھر اس کے بعد سیاسی طنز تھے, پھر بہت سے وائرل سیگمنٹس تھے, اور بعد میں پھر یہ میم ٹویٹس بھی انہوں نے شروع کیا. یہ اس قسم کی ساری باتیں انہوں نے شروع کی اور ان کا شو کافی مشہور ہو گیا. کیمل کا شو 20 سال سے زیادہ چلا. 2016 میں انہوں نے آسکرز کی ہوسٹنگ کی, ایمیز جیتے. اس کے علاوہ ٹرمپ پر وہ بہت زیادہ طنز کرتے تھے, جیسے وال آف میکسیکو کے اوپر انہوں نے بہت سے پنچ پہ پنچ لگائے. ریٹنگز ان کی 2 سے 3 ملین دیکھنے والے تھے, اور لوز اس میں یہ تھے کہ 2013 میں ان کو صحت کے مسائل بھی ہوئے. ان کا بیٹا پیدائشی دل کی بیماری سے لڑ رہا تھا. کچھ متنازع مذاق تھے, جیسے صحت کی اصلاح, ہیلتھ کیئر ریفارم کے بارے میں, وہ بھی یہ طنز کا, اس تنقید کا نشانہ بنتے رہے. ہو جاتی ہیں چیزیں جب آپ مذاق کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات لائن کراس بھی ہو جایا کرتی ہے, لیکن کیمل نے شو کو زندہ رکھا, اور یہ امریکہ کا تیسرا سب سے زیادہ مقبول لیٹ نائٹ شو تھا. اب یہ شو بند کیسے ہوا؟ سوموار کی رات, پیر کی رات 15 ستمبر 2000 کو کیمل نے مونولوگ میں چارلی کرک کی ہلاکت پر تبصرہ کیا, اور ہوا کچھ اس طریقے سے. جو کرک ہیں وہ کہ یہ ایک کنزرویٹو ایکٹیوسٹ جو ہے, اس نے 11 ستمبر 2025 کو یوٹا ویلی یونیورسٹی میں کے ایک ایونٹ میں ان کو گولی مار دی. اب ملزم جو ہے ٹائلر رابنسن وہ تھا, جو, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ شاید ماگا موومنٹ کا حصہ تھا. کچھ ورڈز ٹو دس افیکٹ کہا, یا یہ کہا کہ جو ماگا موومنٹ والے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لبرل اس کا حصہ ہے, لیکن شاید وہ ماگا کا حصہ تھا. اس قسم کی کوئی بات انہوں نے کی. اب لوگ یہ کہتے ہیں ناقدین, جس سے کہ جو کنزرویٹیوز ہیں ان کو بڑا غصہ آیا, ماگا موومنٹ والوں کو بھی بہت غصہ آیا. کیمل نے یہ غلطی سے کہا, جو قاتل ہے وہ ماگا کا حصہ تھا, یا ماگا کی نفرت کا نتیجہ تھا, یا انہوں نے طنز میں ایک قدم آگے چلے گئے. اب یہ بات کچھ تھوڑی سی متنازع ہو گئی, کیونکہ یہ حقیقتاً ثابت نہیں ہو سکا تحقیق سے کہ جو رابنسن ہے اس کا تعلق کوئی ماگا سے ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ تبصرہ بہت وائرل ہو گیا, اور پھر ایک طوفان کھڑا ہو گیا. یہ خبر اس نے ایونچولی یہ ہوا جناب کہ ان کو آف ایئر کر دیا گیا, اور کہا گیا, اے بی سی نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ یہ ان کا پروگرام بند کر. اور یہ خبر امریکی میڈیا میں ایک ہلچل مچا گئی, کیونکہ یہ صرف ایک شو کی بندش نہیں تھی, بلکہ آزادی اظہار رائے پر حملہ تصور کیا گیا. بحث چھڑ گئی, کیا یہ پہلی ترمیم فرسٹ امینڈمنٹ کی خلاف ورزی ہے؟ فرسٹ امینڈمنٹ کیا ہے, آئیے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے, اب امریکن آئین کی جو پہلی ترمیم ہے, جسے کہ فرسٹ امینڈمنٹ کہتے ہیں, یہ 15 ستمبر 1791 کو منظور ہوئی. بل آف رائٹس کا یہ حصہ کہلاتی ہے. کانگریس کا کوئی بھی قانون نہ بنایا جائے جو کسی بھی قائم مذہب کی تشکیل دے, یا اس کی آزادی روکے, یا تقریر کی آزادی روکے, یا پریس کی آزادی روکے, یعنی کہ فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف پریس, یا لوگوں کا پرامن احتجاج, کسی جگہ پر جمع ہونا, حکومت سے شکایات کرنا, ان سے اپنا حق مانگنے کا. یہ امریکہ کی بنیاد, جمہوریت کا ستون. بغیر اس کے میڈیا کنٹرولڈ ہو جاتا ہے, سیاست آمرانہ اور معاشرہ خاموش ہو جاتا ہے. یہ ہر امریکی کو حق دیتا ہے کہ وہ بولے, لکھے, شائع کرے, چاہے متنازع ہو. اب میڈیا, یہ پریس کی آزادی کی حفاظت کرتی ہے یہ والی چیز.
تاکہ حکومتیں جواب دے رہیں. سیاست میں ایسا نہ ہو کہ ڈکٹیٹرشپ شروع ہو جائے، مظاہرے ہوں، تنقید ہو. یہ انتخابات کو ممکن بناتی ہے، حکومتوں کو یہ بتاتی ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. امریکہ کو حقیقی جمہوریت بناتی ہے جہاں اختلاف رائے کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے. لیکن کمل کیس میں ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اے بی سی کی کارروائی دباؤ کا نتیجہ ہے. اے بی سی کے ترجمان نے 17 ستمبر 2025 کو تصدیق کی کہ جمی کمل لائیو کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کیا جا رہا ہے. یہ صرف گھنٹوں کے بعد ہوا جبکہ بڑے پیمانے پر اے بی سی ایفیلیٹس نے اعلان کیا کہ وہ شو نشر نہیں کریں گے. اب ایفیلیٹس کیا ہیں؟ ایفیلیٹس دراصل اس طرح ہے جی کہ امریکہ میں ٹی وی نیٹ ورکس جیسے کہ اے بی سی ہے، یہ مرکزی پروگرام بناتے ہیں، مگر مقامی سٹیشنز جو لوکل سٹیشنز ہیں انہیں ایفیلیٹس کہا جاتا ہے، وہ انہیں نشر کرتے ہیں. سٹیشنز آزاد مالکان کے ہوتے ہیں جو نیٹ ورک سے پیسے کماتے ہیں مگر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں. مطلب ایک آپ کا نیٹ ورک ہے، جیسے اے بی سی ہے، اس نے ایک پروگرام بنایا، یہ پروگرام آگے لوگوں تک لے کے جائیں گے لوکل سٹیشنز. ان لوکل سٹیشنز کو ایفیلیٹس کہتے ہیں. اب ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ایفیلیٹس نے کہا کہ آپ یہ پروگرام بند کیجئے، اور جب انہوں نے یہ پروگرام بند کرنے کا کہا اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی اے بی سی نے کہا کہ جناب یہ پروگرام آف ایئر جا رہا ہے. نیکسٹار جو ہے یہ ملک کا، امریکہ کا سب سے بڑا مقامی سٹیشنز کا مالک ہے. اس نے کہا کہ ہم کمل کے جو چارلی کرک کی ہلاکت پر جو تبصرہ ہے اس پر ہم شدید اعتراض کرتے ہیں، معترض ہیں، اور اے بی سی ایفیلیٹ مارکیٹس جو ہیں ان میں شو کو دوسرے پروگرام سے تبدیل کر دیا جائے گا. دراصل بات یہ ہے کہ اگر کہانی یہاں تک ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ صرف کچھ گھنٹے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد ایف سی سی جو کہ فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن کے چیئرمین ہیں، برینڈن کار، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جی اے بی سی کا جو براڈ کاسٹ لائسنس ہے یا جو ایفیلیٹس ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے اگر وہ کمل کو معطل نہیں کرتے یا برطرف نہیں کرتے. ہم یہ آسان طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور مشکل طریقے سے بھی. وی کین ڈو اٹ دا ایزی وے اور دا ہارڈ وے. اب فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن، اس کا جو کیا رول ہے، چلے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. یہ براڈ کاسٹنگ کو ریگولیٹ کرتے ہیں، یہ لائسنسز دیتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ جو ادارہ لائسنسز دیتا ہے وہ دھمکی دے رہا ہے، اور اس کے بعد اے بی سی نے اعلان کر دیا کہ ہم تو کمل کا شو جو ہے وہ سائٹ پہ کر رہے ہیں. اب معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ لوگ اس کے اوپر بہت باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو ڈائریکٹلی آپ نے انفلوئنس کیا ہے، اور یہ تو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے، اور آزادی اظہار رائے کو یہ بے معنی بنا رہا ہے. معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا. جولائی 2025 میں اسٹیفن کوبیر جو ہے ان کا دا لیٹ شو وہ ختم کرنے کا اعلان ہوا 10 سیزنز کے بعد. اور اس کے بعد جب کوبیر نے یہ اعلان کیا تو ٹرمپ کا رد عمل بہت چونکا دینے والا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو فیلن ہے اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، کمل کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کی باری ہے، وہ جا رہے ہیں. مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں. اس کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ میں نے یہ کیسے کہہ دیا، یہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں وقت سے پہلے کیسے کہہ رہا ہوں. تو پھر کہتا ہے کہ ہاں وہ جا رہے ہوں گے، مجھے سننے میں آیا ہے کہ وہ جا رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، مگر میں تصور کر رہا ہوں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کوبیر کی ریٹنگ جو ہے وہ کمل اور فیلن سے بھی بہتر تھی، تو اگر وہ چلا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگلی باری نہیں کی ہے، اور اب یہ جا رہے ہیں. اب یہ ایک بڑی چلنگ قسم کی وارننگ تھی جناب، یا جسے آپ پیش گوئی کی صورت میں انہوں نے پیش کیا، اور چند ہفتوں کے بعد ہی کمل کا شو بند ہو گیا. کوبیر نے ایمیز میں اس کا جواب دیا تھا، مگر یہ پیٹرن جو ہے یہ واضح ہے. ٹرمپ مخالف میڈیا کو نشانہ بنانا. یہ کہانی اس وجہ سے اہم ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہوا کیا، لیکن اب آئیے اس واقعے کی اندرونی کہانی آپ تک پہنچاتے ہیں کہ یہ جو جمی کمل شو ہے یہ غیر معینہ مدت کے لیے بند ہوا کس لیے ہے. یہ سمجھنے کے لیے ہمیں پیسوں اور طاقت کے کھیل کو دیکھنا ہوگا. کمل نے سوموار کی رات 15 ستمبر 2025 کو اپنے مونولوگ میں کہا کہ ماگا گروہ بہت زور لگا رہا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ چارلی کرک کا قاتل جو ہے وہ ان میں سے نہیں تھا، تاکہ وہ سیاسی پوائنٹ سکور کر سکیں. یہ تبصرہ وہی ہے جس نے طوفان کھڑا کیا، لیکن اصل کہانی دراصل کچھ اور ہے. یہ پیسوں کا کھیل ہے.
اگست 2025 میں نیکسٹ اسٹار جو امریکہ کا سب سے بڑا مقامی ٹی وی اسٹیشنز کا مالک ہے اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنے حریف ٹیگنا کو $6 ارب سے زیادہ میں خریدنا چاہتا ہے۔ اس ڈیل کے لیے فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن FCC کی منظوری درکار تھی، لیکن ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ FCC کا ایک قانون تھا، وہ تھا 39% کیپ کا قانون، جو کہتا تھا کہ کوئی بھی کمپنی اتنے ٹی وی اسٹیشنز کی مالک نہیں ہو سکتی جو امریکہ کے 39% سے زیادہ گھروں تک پہنچے۔ نیکسٹ اسٹار کی یہ ڈیل اس کیپ کو توڑتی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ کوئی ایک جو بھی افیلیٹس کا مالک ہے، جو اسٹیشنز کا مالک ہے، وہ تھریٹن نہ کر سکے کہ وہ کہے جی میں تو 60% امریکی گھروں میں جاتا ہوں یا 70%، تو وہ اوپینین میکنگ کر رہا ہوگا، وہ لوگوں کے اوپینینز کو چینج کر سکے گا۔ اس لیے 39% سے زیادہ کی کیپ لگی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ نے بنانا ہے بنائیں۔ لیکن اب کیا ہوا کہ نیکسٹ اسٹار جو ہے اس نے کہا کہ میں ٹیگنا کو خریدنا چاہتا ہوں، اور اگر وہ خرید لیتا تو اس کی جو رسائی ہے وہ 39% سے زیادہ ہو رہی تھی۔ تو اب رواں سال شروع میں کار نے کہا کہ جناب وہ یہ جو 39% کیپ ہے اس کو ہٹانے پر غور کر رہے ہیں، اور یہ ایک فرسودہ قسم کا لا تھا جو بنایا ہوا ہے، اینڈ وی شوڈ گیٹ اوے ود اٹ۔ تو نیکسٹ اسٹار کو بڑی امید ہو گئی۔ اب نیکسٹ اسٹار کی دم جو ہے وہ FCC کے پاس پھنسی ہوئی ہے کہ جناب FCC اگر اپروو کر دے گا تو وہ 39% سے زیادہ کے مالک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بدھ کو 17 ستمبر 2025 کو کار ایک ماگا پوڈ کاسٹ پر جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ واضح کر کے کہتے ہیں کہ کمل کے تبصرہ ان کو پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کمل کو کہا کہ اس کے پاس تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ انکمپیٹنٹ ہے، اور کہا کہ یہ نہ صرف ڈزنی بلکہ جو کہ ABC کے مالک ہیں ان کو تبدیلی لانی چاہیے، بلکہ جو مقامی لوکل اسٹیشنز ہیں جو کہ ABC کا مواد نشر کرتے ہیں یعنی کہ نیکسٹ اسٹار جو ہیں، انہیں آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ یہ دس از ربش، دس از گاربیج، اور یہ تو بالکل گند ہے، اور یہ ان کی مقامی کمیونٹی کے مفاد میں نہیں ہے اور ان کو نہیں دکھانا چاہیے۔ اب یہ FCC چیئرمین کی طرف سے براہ راست مقامی اسٹیشنز کو کمل کے شو کو مسترد کرنے کی کال تھی۔ اب یہ بیان ایکس پر بدھ کو دوپہر 1:01 پر پوسٹ ہوا۔ چند گھنٹوں کے بعد نیکسٹ اسٹار نے اعلان کیا کہ اس کی ملکیتی اور شراکتی جو ABC سے وابستہ ٹی وی اسٹیشنز جیسے جمی کمل کے شو کو نشر وہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کمل کے حالیہ تبصروں پر اعتراض کرتے ہیں، معترض ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد ABC ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے اعلان کیا کہ کمل کے شو کو معطل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگ کمل کے تبصرے سے واقعی خفا ہوئے ہیں، ان کو واقعی اس بات سے نالاں ہیں، اور ان کے جذبات دے ہیو ہائی ایموشنز، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں بڑا مالی مفاد بھی ہے۔ نیکسٹ اسٹار کو FCC کی منظوری چاہیے، اور وہ برینڈن کار اور صدر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ جو 39% کی کیپ ہے وہ ختم کر دی جائے اور وہ زیادہ گھروں تک پہنچ سکیں۔ اس میں بلینز آف ڈالرز انوالوڈ ہیں، اور ایسے میں جب کار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ان کو یہ دکھانا ہی نہیں چاہیے اور ان کا کام پھنسا ہوا ہے کار کے پاس، تو وہ وہی کریں گے کہ جو کار کہہ رہے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ کسی سیاسی دباؤ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر اس کے تجزیے کی طرف آئیں، میں نے آپ کو اندرونی کہانی بھی سنا دی ہے، تو معاملہ یہ ہے جناب کہ کہانی صرف جمی کمل کی نہیں ہے، معاملہ صرف جمی کمل کے شو کا نہیں ہے، یہ بات امریکی میڈیا کی بھی نہیں ہے، بات یہ اصل میں جمہوریت کی ہے، بات آزادی اظہار رائے کی ہے۔ یہ اگر اس طریقے سے ہونا شروع ہو گیا، میڈیا کو کنٹرول کیا جانے لگ گیا، لوگوں کی زبانیں بند کی جانے لگ گئیں، تو وہ امریکہ جو سیاست کا، جمہوریت کا، آزادی اظہار رائے کا چیمپئن تھا، وہاں پر ایک اتنا بڑا خلا آ جائے گا، بھونچال آ جائے گا کہ وہ جو دنیا کی بہترین ڈیموکریسی ہے، جو کہ ہر ایک کے لیے ایک بینچ مارک ہے، وہ اپنی جمہوریت کو پامال کر دیں گے، مٹی میں ملا دیں گے۔ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ جو لیٹ نائٹ شوز ہیں یہ ہمیشہ سے طنز اور تنقید کا اعلیٰ کار رہے، چاہے جونی کارسن کے دور سے لے کر آج تک۔ یہ شو جتنے بھی صدور رہے ہیں ان کو چیلنج کرتے رہے ہیں، چاہے نکسن ہو، چاہے اوباما ہو، چاہے بش ہو۔ مگر اب 2025 میں یہ ایسا لگتا ہے کہ جو اسٹیفن کوبیر کو پہلے نکالا گیا کیونکہ وہ ٹرمپ کے بہت زیادہ ناقد تھے، وہ کنزرویٹیوز کے اوپر بات کرتے تھے، ٹرمپ ان سے خوش نہیں تھے، جب وہ گئے تو ٹرمپ نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ بھی اندیا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کمل اور فیلن بھی جائیں، اور اب کمل بھی چلے گئے ہیں۔ پھر معاملہ یہ ہے جناب کہ یہ جو فرسٹ امینڈمنٹ ہے، کیا یہ اس کی خلاف ورزی ہے؟ جی ہاں، بہت سے قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ برینڈن کار نے جو FCC کے چیئرمین کو دھمکی دی ہے، یہ تو بہت سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے کہ جناب یہ ایک آپ نے عام ٹوسٹنگ کی ہے، فرسٹ امینڈمنٹ ہے، اس کی وائلیشن کی گئی ہے۔
ٹھیک ہے. اور معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ کار خود ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو پولیسنگ آف سپیچ ہے یہ غلط ہے، اور اب وہ خود یہ کر رہے ہیں، میڈیا کی زباں بندی کر رہے ہیں. ایفیلیٹس جیسے کہ نیکسٹ اسٹار ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے، اور اس سے نیکسٹ اسٹار کی ساکھ بھی مشکوک ہو رہی ہے کہ وہ جو یہ جو مرجر چاہ رہے ہیں، یہ تو اگر اس طرح کے لوگ مرجر کریں گے اور اتنے زیادہ لوگوں کے گھروں تک پہنچیں گے تو یہ تو دس از آلسو اے ویری بگ کوشچن مارک کہ اس طرح کے لوگوں کو یہ لائسنسز دینے بھی چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے. پھر اس کے سیاسی اثرات ہیں. ٹرمپ کی مہم جو ہے وہ میڈیا کو ڈومیننٹ کرنے کی تھی. ان کی 2016 سے 2020 کی تقریروں سے لے کر اب تک وہ فیک نیوز کا نعرہ لگاتے رہے ہیں. وہ کہتے رہے ہیں کہ میں میڈیا کی آزادی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میڈیا کو آپ کنٹورٹ کریں، ان کی نیوز کو آپ فیبریکیٹ کر کے بتائیں. اس کے بعد اب یہ چارلی کی ہلاکت ایک المناک واقعہ ہے، ساری دنیا میں لوگوں نے اس کی مذمت کی، لیکن اس کو سیاسی ہتھیار بنانا، مطلب کمل کی غلطی تو تھی مگر سزا جو دی گئی ہے وہ غیر متناسب ہے. یہ مخالفین کو خاموش کرانے کا طریقہ ہے، اور ان کو بیسیکلی آپ نے باقیوں کو یہ ایک بہت بڑا میسج دیا ہے. اب جمی فیلن ہے، سیتھ میئرز ہے، مطلب وہ اب یہ جب بات کریں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ پھر بات یہ ہے جناب کہ امریکی معاشرہ جو ہے نا وہ اس پہ تقسیم دکھائی دیتا ہے، جو ماگا بمقابلہ لبرلز، اور یہ نفرت اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ مثبت طرف جانے کی بجائے منفی کی طرف جا رہی ہے. اب آگے سوال یہ بنتا ہے کہ جی کیا کمل واپس آئیں گے؟ ممکن ہے آ جائے، اگر قانونی طور پر انہیں چیلنج کیا، کامیاب ہو گئے. وگرنہ یہ تو وارننگ، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پوری کی پوری انہوں نے میڈیا انڈسٹری کو، پورے کے پورے نیوز اینکرز کو، سارے کے سارے اس طرح کے جو طنز کرتے تھے لوگ، ان سب کے اوپر ایک بہت بڑی ایک انہوں نے ایک وارننگ شاٹس فائر کر دیے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک اور پروگرام ہے، بہت مشہور ہے اور بہت تاریخی پروگرام ہے، وہ سیٹرڈے نائٹ لائیو، جس میں کہ دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں. اٹ از، اور ان کے جو پنچز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں. دا ڈیلی شو ہے، دا لاسٹ ویک ٹو نائٹ ہے ود جانی اولیور ہے. پھر یہ سارے کے سارے پروگرامز جو ہیں یہ بھی اسی چیز پر چل رہے ہیں. وہ تنقید کرتے ہیں، وہ لوگوں پر مذاق کرتے ہیں، سیاسی طنز ہوتے ہیں، سیاسی پنچز ہوتے ہیں. آپ اس طرح کے کام کر کے کس طرح کا ایک ایونٹ، ایک اس طرح کا کس طرح کا میسج دے رہے ہیں؟ اور بات یہ ہے جناب کہ آپ وہ لوگ ہیں جو کہ پوری دنیا کو سبق دیتے ہیں کہ جناب آزادی اظہار رائے وہاں پر نہیں ہے. آپ لوگوں ملکوں کے اوپر جمہوریت کے نام کے اوپر حملے کرتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے. کبھی آپ پوٹن کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، کبھی آپ شی جن پنگ کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، کبھی آپ کم جونگ ان کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں، کبھی آپ ایران کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں. اگر آپ وہاں پر جو باتیں ہوتی ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارے کے سارے وہ ہیں ڈکٹیٹرز ہیں، کیونکہ وہاں پر آزادی اظہار رائے نہیں ہے اور وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، آرم ٹوئسٹنگ کرتے ہیں. تو جو کچھ آپ نے کیا ہے جمی کمل کے ساتھ، یہ کس لحاظ سے مختلف تھا؟ اس نے کہا، غلط کہا، لیکن جو اس کو سزا دی ہے آپ نے وہ اس تناسب کی نہیں دی جس تناسب کا اس کا جرم تھا. اس کو آپ آف ایئر کر سکتے تھے 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، آپ اس کو پراپر قانونی طریقے سے. لیکن نیکسٹ اسٹار کو بیچ میں لانا، ان کو جو لائسنس دینا ہے اور جو آپ نے وہ ان کو لیوریج دینا ہے اس کے اوپر، وہ آپ نے بیچ میں لا کر اس کو ایز اے ٹول یوز کیا. ان کی آرم ٹوئسٹنگ کی، انہوں نے ABC کی آرم ٹوئسٹنگ کی، انہوں نے کمل کو سبق سکھایا. تو ایک پوری ایک ٹریل نظر آتی ہے جو دکھائی دے رہی ہے فی الحال. اب اس میں کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، یہ آپ سوچئے اور آپ بتائیے کہ کیا یہ واقعی میں انہوں نے آرم ٹوئسٹنگ کی ہے؟ جو پہلی امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر قدغن لگی ہے؟ کیا آزادی اظہار رائے پر واقعی میں حملہ ہوا ہے، یا واقعی میں جمی کمل یہ ڈیزرو کرتا تھا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.